آخری قافلہ گاؤں سے نکل رہا تھا، سب جا چکے تھے، صرف ایک آدمی پیچھے رہ گیا، اور جب اس نے بھی مجبور ہو کر گاؤں چھوڑنے کے لیے قدم بڑھایا، عین اسی لمحے آسمان گرجا اور رحمت کے کالے بادل امڑ آئے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک گاؤں تھا، ایسا گاؤں جس پر کئی برسوں سے آسمان روٹھا ہوا تھا، برسوں سے ایک بوند بارش نہیں گری تھی، کھیت راکھ بن چکے تھے، کنویں سوکھ گئے تھے، جانور مرنے لگے تھے، ہر طرف صرف گرد، مٹی اور ویرانی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہریالی نے اس بستی سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا ہو۔ لوگ بدحال تھے، بھوک اور بیماری نے سب کو جھکا دیا تھا۔ آخرکار گاؤں والوں نے فیصلہ کر لیا، یہاں صرف موت کا ڈیرا ہے، اب ہجرت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ گھر خالی ہونے لگے، دروازے بند ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں سنسان ہو گیا۔ مگر اسی گاؤں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جس میں ایک نیک، شریف اور صابر انسان رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، سکھن۔ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، سکھن، سب لوگ جا رہے ہیں، یہاں اب زندگی نہیں رہی، تم بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں یہ گھر، یہ مٹی، یہ علاقہ چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے ایک دن اللہ کی رحمت ضرور برسے گی، یہ کھیت پھر سرسبز ہوں گے۔ ابھی وہ دونوں آہستہ آہستہ یہ سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ زور سے کھٹ کھٹ ہوئی۔ محمدین چونک گیا، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے چند لوگ کھڑے تھے، چہرے تھکے ہوئے، آنکھوں میں خوف، کندھوں پر بوجھ۔ ان میں سے ایک نے کہا، محمدین، اب تم یہاں اکیلے کیا کرو گے؟ یہ پورے گاؤں کا آخری قافلہ ہے، سب جا رہے ہیں، یہاں اب کوئی نہیں بچے گا، چلو ہمارے ساتھ ورنہ یہیں مر جاؤ گے۔ محمدین نے ایک لمحہ خاموشی سے گاؤں کی طرف دیکھا، سوکھے کھیت، بند دروازے، سنسان گلیاں۔ پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں یار، میں اپنے باپ دادا کی زمین نہیں چھوڑ سکتا، یہ گھر، یہ مٹی، یہی میری جمع پونجی ہے، میں مر بھی گیا تو یہیں مر جاؤں گا، لیکن اپنا علاقہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے۔ ایک نے دھیمے لہجے میں کہا، عقل کرو محمدین، ضد انسان کو مار دیتی ہے۔ محمدین نے پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا، وہ کمزور تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں تھکن۔ اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم چلی جاؤ، یہ آخری قافلہ جا رہا ہے، تم بیمار ہو، یہاں رہیں گی تو مر جاؤ گی، میں یہاں رہ لوں گا، گزارا کر لوں گا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تڑپ کر بولی، نہیں، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں کہاں جاؤں گی تمہارے بغیر؟ اگر تم اپنی زمین نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہارے بغیر جیتی بھی تو مر جاؤں گی۔ قافلے والے خاموش ہو گئے، کسی نے آہ بھری، اور سب کے سب آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے۔ اب پورا گاؤں واقعی خالی ہو چکا تھا، صرف محمدین اور اس کی بیوی۔ دن گزرتے گئے، ہفتے، مہینے، خوراک کم ہوتی گئی، پانی ختم ہونے لگا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ محمدین کی بیوی شدید بیمار ہو گئی، بخار، کمزوری، سانس کا بوجھ۔ وہ بستر پر پڑی رہتی اور محمدین اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا، حوصلہ رکھو، اللہ بڑا ہے، رحمت ضرور آئے گی۔ مگر آسمان اب بھی خاموش تھا۔ ایک رات وہ بیوی نے کانپتی آواز میں کہا، محمدین، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وعدہ کرنا اپنی مٹی کو نہیں چھوڑو گے۔ محمدین کا دل ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تقدیر ایک اور سخت فیصلہ لکھ چکی تھی۔ آخرکار محمدین مجبور ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی شدید بیمار بیوی سکھا کو اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ قدم بھاری تھے، دل بوجھل تھا، اور آنکھیں بار بار پیچھے مڑ جاتی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک ایک گرجدار آواز آسمان سے گونجی۔ محمدین چونکا، رک گیا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ آسمان پر کالے گھنے بادل چھا چکے تھے، رحمت کے بادل، بارش کے بادل۔ محمدین کے چہرے پر پہلی بار خوشی کی لہر دوڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
वो आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह का, आखिरकार बारिश होने वाली है। उसने बेअख्तियार कहा, सखा चले वापस चलते हैं, हमारी जमीन जिंदा होने वाली है, हमारे खेत फिर हरे होंगे। मगर उसी लम्हे उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। सखा बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी, सांस डूब रही थी, जिस्म नहीफ था, फैसला सख्त था। मगर मोहम्मदीन ने कहा कि हम वापस चलते हैं, बस अल्लाह हमें वहां तक पहुंचा दे। वो वापस मुड़े। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो रास्ते में एक नदी बह रही थी। बारिश के पहले ही पानी ने नदी को भर दिया था। पानी तेज था मगर अभी काबू में था। मोहम्मदीन ने सखा को मजबूती से उठाया और नदी में उतर गया। पहले पांव तक पानी था, फिर घुटनों तक आ गया, फिर कमर तक। पानी का जोर बढ़ता जा रहा था और मोहम्मदीन का हौसला टूट रहा था। फिर एक लम्हा पानी कंधों तक पहुंच गया। मोहम्मदीन कांपती आवाज में कह रहा था, जोर से पकड़े रखो सखा, मुझे छोड़ना नहीं, पानी बहुत तेज है, बस थोड़ा सा रह गया है। सखा कमजोर थी, बुखार में तप रही थी। उसकी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ने लगी। अचानक एक तेज बहाव आया और सखा के हाथ छूट गए। एक चीख, एक लम्हा और वो पानी में बह गई। मोहम्मदीन चीख कर बोला, सखा! वो पलटकर देखता रह गया लेकिन पानी ने उसे निगल लिया था। मोहम्मदीन वहीं नदी के बीच घुटनों पर बैठ गया। बारिश बरस रही थी, नदी शोर मचा रही थी और वो फूट फूट कर रो रहा था। वो चीख चीख कर कह रहा था, ए अल्लाह, ये बारिश अब किस काम की? ये खेत, ये जमीन, ये नहरें सब बेकार हैं जब मेरी सखा ही नहीं रही। रहमत बरस रही थी मगर मोहम्मदीन की दुनिया उजड़ चुकी थी। ये वो कहानी है जहां दुआ कबूल हुई मगर बहुत देर से।